اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور یہ جو کہا گیا اے بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندے کی اولاد، اس لقب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا کہ اللہ کے بندے کی اولاد، اللہ کے بندے کی اولاد، اللہ کے بندے کی اولاد، یعنی یہ ان کو ایک شرم دلانے کے لیے اس لقب سے پکارا گیا کہ تاکہ انہیں شرم آ جائے، وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، وہ جو شرارتیں کر رہے ہیں ان شرارتوں سے باز آ جائیں۔ ان کو شرم دلانے کے لیے اس لقب سے یاد کیا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم تو نیک لوگوں کی اولاد ہو، لہٰذا تمہیں یہ شرارتیں چھوڑ دینی چاہیے اور برے افعال سے باز آنا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا۔ جب وہ لوگ باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لقب کے ساتھ انہیں پکارنا چھوڑ دیا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یہ ایک ہی نبی بنے اور باقی جتنے تھے وہ نبی نہیں بنے۔ تو جس بیٹے کی جو اولاد ہوتی تھی انہیں اپنے والد کی طرف نسبت کر کے یاد کیا جاتا تھا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد تھی انہیں یوسفی کہا جاتا تھا، جو حضرت بنیامین کی اولاد تھی انہیں بنیامینی کہا جاتا تھا، اور ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی اولاد کو یہودی کہا جاتا تھا۔ اور چونکہ وہ بڑا بیٹا تھا تو ساروں کو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی بھی کہا جاتا تھا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ وہ کیا نعمتیں تھیں؟ وہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر فرما دی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی جہان والوں پر، تمہیں فضیلت بخشی ہے، تمہیں عظمت دی ہے، تمہیں مرتبہ اور مقام دیا ہے اس وقت کے رہنے والوں پر۔ اس وقت جتنی بھی قومیں آباد تھیں تو بنی اسرائیل کو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ دینی اعتبار سے بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا کہ 4000 انبیاء کرام یہ بنی اسرائیل میں سے آئے، اور کسی قوم کے اندر ایک نبی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کتنی فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ کسی قوم کے اندر ایک حافظ قاری عالم پیدا ہو جائے تو وہ بڑا فخر کرتے ہیں اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے پیدا فرمائے۔ یہ دینی فضیلت تھی، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دینی مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اگر ایک اور اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں، تو یہ بھی ان کا دینی مرتبہ تھا، دینی شرف تھا۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بادشاہوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، بادشاہ گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، وہ بھی بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کی بادشاہت بے مثال تھی، لازوال تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ تینوں کے تینوں انبیاء کرام بھی بنی اسرائیل میں تھے۔ تو دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری کی ساری فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اور جہاں پر دیکھا جائے نعمتوں کا ذکر، تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ہم نے تمہیں فرعون کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ آزادی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
تو جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دن مملکت خدا داد عطا فرمائی ہے تو یہ بھی بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملی ہے۔ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں موجود ہیں۔ یہ تحریک کہاں سے چلی تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کی بھی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو امام المجاہدین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دو حضرات نے جو تحریک شروع کی تھی وہ یہی تھی کہ سکھوں سے اور انگریزوں سے ہم آزادی حاصل کریں، اور اسی آزادی کے حصول کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے قریب میں بالا کوٹ کے اندر ان دو حضرات کے مزارات موجود ہیں اپنے دیگر مجاہدین کے ہمراہ۔ یہ لوگ دہلی سے چلے تھے کہ ہم مسلمانوں کو آزادی دلوائیں گے، وہاں سے چلے اور بالا کوٹ کو اپنا مدفن بنایا ان لوگوں نے۔ اور اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس کے اندر بھی ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ ایک کتاب ہے کہ آزادی کی کہانی، ٹامسن جو انگریز تھا ایک، اس کی زبانی، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ میں جس وقت دہلی سے پشاور کی طرف میں نے سفر کیا جنگ آزادی کے دوران، تو کہتا ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ ہر ایک درخت کے ساتھ ایک عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ دہلی کے اندر اپنے خیمے موجود تھا، تو قریب مجھے کہیں گوشت کے جلنے کی بو محسوس ہوئی، تو میں اپنے خیمے سے باہر نکلا، باہر آیا تو دیکھا کہ 50 مسلمانوں کے جو پیشوا تھے، علماء تھے، ان کو زندہ جلایا جا رہا تھا، اور ان سے یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ تم آزادی کی اس تحریک سے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ لوگ اس تحریک سے باز نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تحریک ریشمی رومال ہے، اسی طرح دیگر جتنی بھی تحریکیں چلتی رہیں، یہ ساری کی ساری آزادی کی حصول کی خاطر تھیں۔ اور بالآخر جو تحریک پاکستان، خصوصاً جو اس کے لمحات ہیں 1940 سے لے کر 1947 تک، یہ ایک سیاسی تحریک تھی، اور اسی تحریک کی بدولت ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ علماء جو تھے وہ تو پاکستان بننے کے خلاف تھے، تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ علماء کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ ہندوستان سارے کا سارا ہمارا ہے، اور ہم نے 1000 سال تک یہاں پر حکومت کی ہے، لہٰذا صرف ہم تھوڑا خطہ نہیں لینا چاہتے بلکہ سارے کا سارا ہندوستان آزاد ہو کر کے مسلمانوں کے پاس آنا چاہیے۔ تو اس وقت کے علماء کا یہ مطالبہ تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان جو ایک اسلامی مملکت ہے اور کلمے کے نام پر اس کی بنیاد رکھی گئی، وہ اس کے بننے کے مخالف تھے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان کا صرف مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں تھوڑا رقبہ نہ دیا جائے، تھوڑا خطہ نہ دیا جائے، بلکہ سارے کا سارا ہندوستان آزاد کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ ابھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہندوستان کتنا بڑا رقبہ ہے، بھارت جسے کہا جاتا ہے، اور پاکستان اس کے مقابلے میں کتنا تھوڑا رقبہ ہے۔ اس وقت علماء کا یہی موقف تھا کہ اگر پاکستان بن جائے گا اور ہندوستان ہندوؤں کو دے دیا جائے گا تو ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، تو وہاں پر مسلمان پر پھر ہمیشہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اور ایک بڑے عالم دین کا قول تھا کہ پاکستان کے اندر اسلام مظلوم رہے گا اور ہندوستان کے اندر مسلمان مظلوم رہے گا۔ آج دیکھیے کہ پاکستان والدہ کے پاس چلا گیا اور والدہ سے کہا کہ میرے والد صاحب کا نام بتائیے۔ اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ بہرحال اس نے بڑا اصرار کیا، ماں نے نام نہیں بتایا، تو اس نے ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ مجھے والد کا نام نہیں بتا رہی، مجھے والد کا نام بتاؤ، میں لوگوں کے اندر جا کر کیسے منہ دکھاؤں گا۔
تو چنانچہ جو ارد گرد کی عورتیں تھیں انہوں نے بھی اس کی ماں کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ اس کا باپ کون ہے، تو نام کیوں نہیں بتا رہی۔ نعوذ باللہ وہ ان پر ایک قسم کا الزام لگانے لگی، لیکن ماں پھر بھی نہیں بولی، حتیٰ کہ بیٹے نے یہ کہا کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں اگر آپ نام نہیں بتائیں گی، کیونکہ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کہ لوگ کہیں گے کہ اس کو اپنے باپ کا نام نہیں پتہ، اس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کی ماں نے بولنا شروع کیا، اس نے کہا کہ ہم نے ہندوستان سے ہجرت کی اور آتے ہوئے ہمارے قافلے پر سکھوں نے حملہ کر دیا، ہمارا سارا خاندان جو ہے اس کے اندر وہ شہید ہو گیا اور میں اکیلی بچ گئی، اور وہاں سے میں دن کو چھپ جاتی تھی اور رات کو چلتی تھی، اور کافی دن میرے لگے لاہور پہنچنے میں۔ تو جب میں لاہور سے کچھ قبل تھی تو جہاں میں رات کو چلتی تھی وہاں پر لاشوں کے انبار لگے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک رات میں چل رہی تھی تو میں نے لاشوں کے درمیان ایک چھوٹے روتے ہوئے بچے کی آواز سنی، تو اس بچے کو میں نے اپنے ساتھ اٹھا لیا، اور میں جب لاہور میں مہاجر کیمپ کے اندر پہنچی وہاں مجھے اپنا کوئی رشتہ دار نظر نہیں آیا، تو میں پھر اس بچے کو اپنے ساتھ میں نے رکھ لیا، اور یہی بچہ جو ہے وہ میری زندگی کا سامان تھا۔ اس بچے کی میں پرورش کرتی رہی، نہ میرا کوئی بھائی تھا، نہ بہن تھی، نہ ماں تھی، نہ باپ تھی، نہ کوئی چاچا ماما، کوئی بھی نہیں تھا، یہی بچہ میری زندگی کا سامان تھا۔ میں اس بچے کی پرورش کرتی رہی، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو میں نے لاشوں کے درمیان سے اٹھایا تھا، اور مجھے معلوم نہیں کہ اس بچے کے باپ کا نام کیا ہے، لہٰذا اس بچے سے کہا کہ میں تجھے تیرے باپ کا نام بتانے سے قاصر ہوں۔ چنانچہ جب اس نے یہ پوری کہانی سنی تو اپنے ماں کے قدموں میں پڑ گیا۔ تو ایسے لوگوں نے قربانی دے کر یہ وطن عزیز حاصل کیا ہے، اور بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دہانی کروائی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ہم نے جو تمہیں آزادی والی نعمت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساری نعمتوں میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا ذکر فرمایا اور اسی طرح دیگر نعمتوں کا ذکر فرمایا، اس میں سب سے پہلی جو نعمت ذکر فرمائی ہے وہ آزادی کی نعمت ذکر فرمائی ہے۔ تو چنانچہ ہمیں اس آزادی کے دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، اور جو شہداء ہیں ان کے لیے اصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن جو عام سلسلہ چل چکا ہے کہ اس آزادی کے دن جو دن شکر منانے کا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، معصیت اور ایسے گناہوں کی طرف جانا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذکروا، یاد کرو تم نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی جہان والوں پر۔ تو بنی اسرائیل کو بھی اس وقت کے زمانے والوں پر فضیلت حاصل تھی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں خیر امت بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے، اور ہمیں اس کی لاج بھی رکھنی چاہیے۔ واتقوا، ڈرو تم، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کے، شیئن، ذرہ برابر بھی، ولا يقبل منها عدل، اور فرمایا ان کی جانب سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ کافر ساری زمین کو سونے اور چاندی سے بھر کر بھی اس دن دینا چاہیں اور مغفرت کا سوال کرنا چاہیں تو فرمایا پھر بھی ان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ ولا يقبل منها عدل، اور فرمایا ان کی جانب سے، ان کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور فرمایا کافروں کو اس دن سفارش بھی نفع نہیں دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور فرمایا اس دن وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں انسان اگر کسی معاملے میں پھنس جائے تو 4 طریقوں سے اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کا ضامن بن جائے، ضمانت اٹھا لے، یہ ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی طرف سے رشوت دے کر اس کو چھڑا لے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کوئی بڑا آدمی اس کی سفارش کر لے، تب بھی اس کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور چوتھی صورت چھڑانے کی یہ ہے کہ کوئی مضبوط جماعت، کوئی مضبوط جتھا جو ہے وہ حملہ کرے اور اپنے قیدی کو، اپنے بندے کو چھڑا لے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ چاروں کے چاروں طریقے کافروں کے حق میں نہیں ہو سکتے۔ البتہ مسلمانوں کے لیے جو ہے انبیاء کی سفارش ہوگی، حفاظ سفارش کریں گے، حاجی سفارش کریں گے، عالم سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے۔ یہ سفارش کی جو نفی کی گئی ہے یہ کافروں کے حق میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔